الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں اس رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم جو امی نبی ہیں، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، ایسے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کا وہ ذکر لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے پاس تورات میں بھی انجیل میں بھی، یامرہم بالمعروف، وہ انہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہاہم عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں، ویحل لہم الطیبات، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال ٹھہراتے ہیں، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام کرتے ہیں۔ یہ ہے ایک امتی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کیا ہونا چاہیے۔ ہم اپنا امتی ہونا ثابت کرتے ہیں کبھی کمکمے لگا کر، کبھی نعرے بلند کر کے، کبھی پتھروں کے بت بنا کر، کبھی موسیقی چلا کے، کبھی کیک کاٹ کے، ہم بڑے امتی ہیں جی۔ کون ہوں گے امتی؟ یامرہم بالمعروف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں، تو امتی وہ ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیکی کے حکم کو مانے گا۔ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں منکر سے روکتے ہیں، لہٰذا امتی وہ ہوگا جو حضور کے بتائے ہوئی برائی سے، گناہ سے رک جائے گا۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے حلال ٹھہراتے ہیں پاکیزہ چیزوں کو، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور ان پر ناپاک چیزوں کو حرام کرتے ہیں۔ امتی وہ ہوگا جو حضور کے حلال کو حلال سمجھے اور حضور کے قرار دیے گئے حرام کو حرام سمجھنے والا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ان کے بوجھ اتارتے ہیں، وہ جو رسم و رواج کے بوجھ، وہ جو خود ساختہ تہذیب کے بوجھ انہوں نے اپنے اوپر لاد رکھے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس فطرت کے دین کی طرف واپس لوٹانے آئے ہیں۔ فالذین آمنوا بہ، تو وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، پہلا حق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے امتی پر کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دل سے ایمان لایا جائے، اور صرف ایمان نہ ہو، وَعَزَّرُوهُ، تعظیم ہو رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، عزت کی جائے، احترام کیا جائے، محبت کی جائے، اور محبت کا تقاضا ہے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہیں محبت ہے تو حضور سے محبت کرنے والوں سے محبت ہوگی، اور حضور سے نفرت کرنے والوں سے تمہیں نفرت ہونی چاہیے۔ تمہاری سیاسی وابستگیاں، تمہاری رواجی وابستگیاں کہیں تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر تمہارے لیے غالب نہ آ جائیں۔ جو رسول اللہ کا نہیں ہے وہ میرا نہیں ہے، جو اللہ کے رسول سے وفادار نہیں ہے ہماری اس سے کوئی وفاداری نہیں ہے۔ اور اگر بالفرض یہ سب کے سب مل کر، جو نظر بھی آتا ہے، یہ جو سیاسی قیادتیں ہیں، یہ جو حکمران طبقہ ہے، یہ سب کے سب مل کر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کو فیسیلیٹیٹ کرنے والے ہوں تو ہم سب کو بحیثیت امتی ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی چاہیے، اللہ کی لعنت ہو ان سب پہ۔ میرا اپنے باپ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا اگر وہ رسول اللہ کی مخالفت پر آ گیا، میں اپنی ماں پہ لعنت بھیجوں گا اگر وہ اللہ کے رسول کی مخالفت ہوگی۔ ہمارا کسی سے اس دنیا میں کوئی تعلق نہیں اگر وہ رسول اللہ کا مخالف ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا بھائی وہ ہوگا جو اللہ کے رسول کی اتباع کرنے والا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے لیے قابل عزت و احترام لوگ وہ ہوں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرنے والے ہوں گے، جو نہیں کرتے ہم لعنت بھیجتے ہیں ان پر۔ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سنیے صحابہ کے جملے، ہم کتنی مرتبہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سامنے موجود تھے نا، ہر صحابی گفتگو کرتے وقت، جملہ بولتے وقت سب سے پہلے کہتا تھا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں بھی آپ پہ قربان، میرا باپ بھی آپ پہ قربان۔ اس سے بڑھ کر کون سا رشتہ ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر کون سا تعلق ہو سکتا ہے؟ لہذا ناموس رسالت کے پاسبانوں کے ساتھ جس کا کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
اور گستاخ رسولوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے والے جو ان سے بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں. ہم بیزار ہیں ان سب سے. ہمارا تعلق ہے رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو حضور کی عزت نہیں کرے گا ہم اس کی عزت نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حق ہے ان پر ایمان لائے. دوسرا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور عزت کے لیے سب کچھ قربان کر دینے کا جذبہ ہو. اور جس کو اس پر شک ہے وہ کسی مومن کے سامنے آ کے ذرا کوشش تو کرے گستاخی کی. وہ کوشش تو کرے کسی گستاخ کو ڈیفینڈ کرنے کی. پھر اہل ایمان اس کو بتائیں گے کہ ہمارے دلوں میں حضور کی محبت کہاں کہاں اور کیسے کیسے موجود ہے. لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا حق آپ کی تعظیم، آپ کی ناموس کی حفاظت، آپ کی عزت پہ سب کچھ لٹا دینے کا جذبہ اللہ ہمیں عطا فرما دے. اور تیسری بات فرمائی وَالنَّصْرُ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے امتیوں پہ حق ہے کہ یہ امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کرنے والے بنے، مدد کرنے والے بنے. بھئی اللہ کے نبی کو ہماری مدد کی کیا ضرورت ہے؟ اور کس معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت ہم نے کرنی ہے؟ اس مشن میں جو لے کر آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کام جو اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا ہے. اور وہ کام کیا تھا؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اس پوری دنیا پر اللہ کے دین کو غالب کر دینا، نافذ کر دینا. اس شریعت کے نفاذ کے لیے ہماری کوششیں ہونی چاہیے، باطل نظام کے علم برداروں کی حمایتوں کے لیے نہیں، اللہ کے دین کے محافظوں کے لیے. تو فرمایا وَنَصَرُوهُ، اور انہوں نے ان کی مدد کی. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کی پیروی کی ہے جو اتارا گیا ہے رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ نور کیا ہے؟ قرآن مجید ہے. سچا امتی وہ ہوگا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی شریعت کے نفاذ کی کوشش بھی کرے گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے قرآن کی اتباع بھی کرے گا. اولئک ھم المفلحون، وہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. اللہ ہمیں ان میں شامل فرما.